نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الفرقان کی آیات مبارکہ ہیں. اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی توحید اور وحدانیت اور اپنی اس کائنات میں موجود گرفت اور قدرت اور تدبیر کو بیان فرمائے اور اس کے بعد اس حقیقت کو بھی واضح کی ہے کہ موت و حیات اور اسی طرح بعث بعد الموت یعنی نشور کا بھی وہی مالک. کائنات میں کوئی اور طاقت و قوت ایسی نہیں ہے جو انسانوں کے لیے کسی قسم کے نفع و نقصان یا زندگی اور موت کی مالک اور اختیار اور قدرت رکھتی ہے. آج کا یہ جو درس ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کفار مکہ کے ان کے اعتراضات کا تذکرہ کیا ہے جو انہوں نے قرآن مقدس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا. 5 اعتراضات ان کا ذکر کیا ہے اور مختصراً اور اجمالاً ان کا جواب دیا ہے. تفصیلی جواب قدر رکوع میں دیا گیا. پہلا اعتراض ان کا یہ تھا کہ اللہ نے تو نو انسانیت کے لیے کتاب ہدایت جو الفرقان ہے جس کا لقب اور صفت الفرقان ہے یعنی وہ کتاب جو اس سے پہلے دنیا کے اندر جھوٹ ایسے سچائی کے پردوں میں اور سچائی کی اوٹ میں پھیلا ہوا تھا. انسانیت اسی جھوٹ کو سچ سمجھ کر قبولتی ہوئی تھی اور جھوٹ کا پروپیگنڈا تھا, جھوٹ کا دورہ تھا. لیکن قرآن مقدس نے نازل ہو کر اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب ہدایت کو اتار کر انسانیت کو روشنی دکھلائی. انسانیت کے لیے نور اور فرقان کے ذریعے سے ہدایت کے جو سنگھائے میل ہیں, جو ہدایت کا راستہ ہے, اس کو واضح اور روشن کر دیا. حق اور باطل نکھر کر سامنے آ رہا کہ سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے, حقیقت کیا ہے اور باطل کیا ہے. بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے اس پر گفتگو کی ہے. لیکن اس وقت وہ لوگ جن کے مفادات کسی جھوٹ سے وابستہ تھے, جو کسی طرح بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ سچائی انسانوں تک پہنچے اور نو انسانیت اس سچائی کو قبول کرے, اور ان کا یہ جھوٹ کا پلندہ, ان کا پروپیگنڈا اور ان کے وہ مفادات ان کو زد پڑے, انہوں نے لوگوں کے سامنے پھر دوسرے انداز سے اولا تو اس قرآن مقدس کے بارے میں عجیب و غریب اعتراضات کرنے شروع کر دی. پھر خود صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے اسی طرح پروپیگنڈے اور اعتراضات سنا. قرآن نے اس کا یہاں تذکرہ کیا کہ یہ کافر لوگ پروپیگنڈا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان ھذا الا افک افترا, کہ بے شک یہ قرآن جو ہے ایک گھڑنتو بات ہے, افک ایک جھوٹ
یہ خود قرآن جو سچائی اور حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں اللہ اس کو، یہ محض گھڑندو بات ہے، جھوٹ کی بات ہے، افتراء، اور اس پیغمبر نے اس کو خود ہی گھڑ لیا، بنا لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچپن سے لے کر اس اعلان نبوت تک کی ساری تمہارے سامنے ہے، آج تک تو انہوں نے کسی سے کچھ پڑھا نہیں، کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، تو کیسے انہوں نے یہ خود بات اتنی بڑی ہے، اتنا بڑا اللہ کا کلام، اتنی عظیم کتاب کیسے خود بنا لی؟ اس کے مزید جواب میں وہ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، یہ جو انہوں نے جھوٹ گڑا ہے اس پر کچھ دوسرے لوگوں نے ان کی معاونت کی، ان کی مدد کی۔ کن لوگوں نے معاونت کی ہے؟ کبھی کسی کا نام لیتے تھے، عبید بن الحسن حبشہ کا رہنے والا ایک کاہن، کبھی اس کا نام لیتے، اور کبھی وہ ان کے آزاد کردہ غلام ابو فقی، عداس اور اس طرح کے وہ غلام جو دوسری زبانوں سے واقف تھے، عربیت سے ان کو کوئی خاص شناسائی بھی نہیں تھی، اور وہ ان کے غلام تھے، آزاد کردہ غلام، کبھی ان سے علم و حکمت کی ایسی بات کبھی سننے میں بھی نہیں آئی، کبھی ان کی طرف نسبت کرتے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی مدد کی۔ قرآن نے دوسری جگہ پر ان کی اس اعتراض کا ان الفاظ میں جواب دیا ہے کہ اچھا یہ گھڑی ہوئی بات ہے، تم تو بڑے فصیح و بلیغ اپنے آپ کو فصاح و بلاغا اور عرب کہتے ہو، قادر الکلام کہتے ہو، دنیا کو تم عجم کہتے ہو، گنگے کہتے ہو، تمہیں تو بات کرنی ہی نہیں آتی، اپنے آپ کو تم عرب کہتے ہو کہ ہمیں تو اپنا معافی زمین بیان کرنا بڑے اچھے انداز میں آتا ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت تم بھی تو بنا کر دکھلاؤ۔ اگر کسی انسان کی بنائی ہوئی یہ کتاب ہے تو تم اس سے اچھے انداز سے بنا سکو گے، تم بنا کر لے آؤ، ایک آیت اس جیسی بنا کر لے آؤ، پوری کتاب ہم اس جیسی نہیں تمہیں کہتے، اس جیسا ایک ہی مضمون بنا کر پیش کرو، ایک آیت، ایک سورت۔ تو کہتے ہیں أَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، کیسے ظلم کی بات انہوں نے کہی، کیسا جھوٹ بولا قرآن کے بارے میں جس کی کوئی سروپا نہیں ہے۔ کیا انسانیت، انسانوں کی بنائی کتاب ہے؟ ایسا کوئی انسان ایسی علم و حکمت سے بھری ہوئی، اپنے اندر ہر اعتبار سے اعلیٰ درجے کے کمال رکھنے والی کتاب کوئی انسان بنا سکتا ہے؟ پھر وہ کہنے لگے اچھا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا، یہ کتاب ٹھیک ہے مانا انہوں نے نہیں بنائی، لیکن اس میں کوئی علم و حکمت کی خاص بات ہی نہیں ہے، کوئی علم و دانش کی، فہم و بصیرت کی، کوئی انسانیت کی رہنمائی و ہدایت کی کوئی اس میں بات ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو محض چند ایک کہانی اور قصے ہیں پہلے لوگوں کے، جن کو صبح و شام یہ پیغمبر جو ہے نا پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ اساطیر الاولین اکتتبها، پہلے تو انہوں نے کسی سے لکھوا لی ہے، وَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پھر یہ صبح و شام ان کو پڑھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو یاد ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس اعتراض کے جواب میں فرمایا کہ نہیں، یہ محض پہلے لوگوں کے چند ایک قصے نہیں ہیں، اس میں پہلے لوگوں کے واقعات ضرور ذکر کیے گئے ہیں، لیکن یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ بلکہ قوموں کی عروج و زوال کو بیان کرتی ہے تاکہ تم اس سے درس عبرت حاصل کرو، سیکھو اور اپنی زندگیوں کو درست کرو۔ اصل یہ ہے کہ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اس کتاب کو ذات نے اتارا ہے جو سر حکمت کا مالک ہے، جو علم و حکمت جس سے پھوٹتی ہے، جس کا نام ہی حکیم ہے، جس کا لقب ہی حکیم ہے۔ تم کہتے ہو اس میں کوئی حکمت کی بات نہیں، وہ تو سر کو بھی جانتا ہے جی، اور یعلم السر فی السماوات، آسمان و زمین میں کوئی ایسا سر، حکمت کی بات، راز کی بات نہیں ہے جو اس کے علم میں نہ ہو۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے جس ذات نے جو علیم بالسر والحکمت، جو علم و حکمت کو جاننے والا ہے، جس ذات نے اس کو نازل کیا ہے، تو اس کی کتاب میں کوئی حکمت علم و حکمت کی بات ہی نہیں ہے۔ اب بھی اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ اس طرح کے لچر اعتراضات چھوڑو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اپنی زندگیوں کو درست کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ انہ کان غفورا رحیما، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں یہ جو پیغمبر ہیں جن کے اوپر یہ کتاب اتاری گئی، چلو مانا اللہ کی کتاب ہے، لیکن ان میں کوئی خاص امتیازی صفت ہمیں نظر آتی نہیں۔ غریب سے ہیں، عام لوگوں کی طرح ان کی زندگی ہے۔ جب اللہ کے نمائندے ہیں تو ان کی شان بھی کوئی الگ تھلگ ہونی چاہیے، ان کا پروٹوکول کچھ اونچا ہونا چاہیے تھا۔ فرشتوں کے جھرمٹ میں یہ ہمارے پاس آتے، فرشتے ان کی تائید کرتے، اور یہ بڑے کوئی مالدار ہوتے۔ عرب کا علاقہ کیونکہ ان کی زیادہ تر گزر بسر یا تو تجارت پر تھی یا کھیتی باڑی اور باغبانی پر تھی، بڑے بڑے باغات وغیرہ کھجوروں کے اور اس طرح کے وہ تاش کیا کرتے تھے۔ کوئی اس کے پاس باغات ہوتے، کوئی اس کے پاس مال و دولت ہوتی، کوئی اس کے پاس پروٹوکول فرشتوں کا ہوتا۔ یہ کیسا رسول ہے؟ یاد رکھو، ہمیشہ سے قوموں کے اندر یہ بہت بڑی گمراہی رہی ہے کہ وہ سچائی اور حقیقت کو سادہ طریقے سے نہیں بلکہ وہ الٹے انداز سے تلاش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی عجوبہ ہو جائے، عجیب و غریب واقعہ ہو جائے، جو بات کہنے والا ہے وہ بھی بہت بڑی کوئی طاقت و قوت کا مالک ہو، وہ عام انسانوں سے ماورا ہو، تبھی کوئی بات اس کی سمجھ آئے گی، تبھی وہ دنیا میں کوئی انقلاب پیدا کر سکے گا، دنیا کو ہدایت دے سکے گا۔ آج بھی ہماری قوم کا یہ حال ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حالات کو سدھارنے کے لیے نا کوئی ایسا آنا چاہیے جو کہ بہت ہی اونچا ہو، جو ہم جیسے ہم لوگوں کا تو کام ہی نہیں ہے، وہ ہم جیسے لوگ اس کو نہیں ٹھیک کر سکتے۔ تو اسی طرح کے اعتراضات کو کہتے ہیں وقالوا ما لهذا الرسول، اس رسول کو کیا ہوا، یہ کیسا رسول ہے؟ یاکل الطعام، کھانا یہ کھاتا ہے جی، یہ کھانے پینے کا محتاج ہے، ویمشی فی الاسواق، اور کاروبار کا ضروریات کا یہ محتاج ہے، بازاروں میں یہ جاتا ہے خرید و فروخت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کی اپنی گزر بسر کے لیے، نبوت سے پہلے بھی آپ نے کاروبار کی، تجارت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازمت بھی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بکریاں ملازمت پر چرائی، تجارت بھی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اس وقت کی وہاں موجود ذرائع آمدن تھے، آپ نے اس کو اختیار کیا۔ تو یہ اس کو اعتراض کے طور پر ذکر کرتے ہیں کہ یہ رسول کیسا ہے کہ خود بازار میں جاتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے۔ اور لولا انزل الیہ ملک، اس کے پاس اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا جاتا جو اس کا باڈی گارڈ ہو، فیکون معه نذیرا، وہ ان کے ساتھ ہو فرشتہ اور وہ لوگوں کو ڈرائے، لوگوں کو کہے کہ اللہ کے رسول ہے۔ او یلقا الیہ کنز، یا اس کی طرف کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا جاتا، خزانہ اس کی طرف کیوں نہیں ڈالا جاتا کہ کوئی اس کے پاس مال و دولت ہو، سرمایہ دار ہونا چاہیے۔ او تکون لہ جنہ، یا اس کے لیے کوئی باغ ہو، یاکل منھا، جس سے یہ کھائے۔ یہ اعتراض، تین اعتراضات، ایک تو یہ کہ یہ کھاتا پیتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے کوئی پروٹوکول اور باڈی گارڈ ہمیں دائیں بائیں نظر نہیں آتے، اور تیسرا یہ ہے کہ مالدار بھی نہیں ہے، اس کے پاس دولت کوئی نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی انہی چیزوں میں سچائی اور حقیقت کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی بڑا کوئی کام کرے گا تو وہ مالدار کام کرے گا، غریب آدمی تو کوئی کام نہیں کر سکتا، غریب آدمی تو بیچارے کہاں صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی کوئی بات کرے، کوئی انسانیت کی رہنمائی کرے۔ یہ جو ذہنوں میں سرمایہ داریت کی بس محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ سرمایہ میں ہی سب چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام اکثروں کا یہ حال ہے کہ وہ بھی عام لوگوں سے، ان کی زندگی
غربت کی ہوگی، سادگی کی زندگی۔ اللہ ان کو اختیار دیتا ہے دنیا کی دولت اور مال کے حصول، جیسے خود حضور فرماتے ہیں کہ میرے لیے دنیا کے خزانوں کی چابیاں مجھے دینے کے لیے کہا گیا، وہ جیتو مفاتیح خزائن الارض، زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دی گئی کہ اگر تم دنیا کی دولت اور مال چاہتے ہو، جتنا چاہتے ہو لے لو، ہم تمہیں دیتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے آپ تو اسی سرمایہ داریت کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ دنیا کے اندر جو انسانیت کی قدر ختم ہو کر سرمایہ کی قدر پیدا ہو جائے، اصل تو یہ نا کہ انسانیت کی قدر ہو، انسانوں کے ساتھ تعلق تمہارا انسانی بنیادوں پر، مال و دولت کی وجہ سے آج تعلقات رہ گئے، ساری عزت و تکریم رہ گئی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کی تکریم اور عزت انسانیت کی بنیاد پر قائم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کی نظروں میں ہوئی سرمایہ داریت ہے، کہتے ہیں کہ مال و دولت ہو ان کے پاس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قال الظالمون، ظالم لوگوں کو جب یہ بات کی سمجھ نہ آئی تو کیا کہتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اپنے ان پیروکاروں کو، اپنے ان عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ تو تم ایسے آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو جس پر جادو ہوا ہے، جادو زدہ ہے، جو دیوانہ ہے۔ دیکھو دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے، کوئی بڑی تبدیلی کے لیے تو یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں کہ مال و دولت ہوگا تو تبھی کوئی انقلاب آ سکے گا، تبدیلی آئے گی، یا یہ کہ اس کے پاس بڑا پروٹوکول ہو، یا یہ ہے کہ وہ رسول کچھ انہونے کام کرتا ہو، عام لوگ جیسے کھاتے پیتے یا رہتے ہیں ایسے نہ ہو، بلکہ وہ انوکھی کام کرتا ہو، کوئی ایسی طاقت اس کے پاس ہو، تبھی دنیا میں وہ کوئی انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دیوانہ آدمی اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ دنیا میں ہم انقلاب پیدا کر دیں گے۔ یہ دنیا ساری جو ہے، تم اگر اس نظریے اور فکر اور دین کو قبول کر لو تو تمہارے تابع ہو جائے گی۔ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ مشرکین بات کرنے کے لیے آئے نا خواجہ ابو طالب کے پاس، اور حضور کو بھی بلایا گیا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا انہیں صرف اس مکہ کی اپنی سرداری کا ڈر ہے نا کہ وہ ان سے چھن نہ جائے؟ میں تو انہیں عرب اور عجم کا حکمران بنانے کی دعوت دیتا ہوں کہ اگر میری بات قبول کر لو تو عرب اور عجم تمہارے تابع ہو جائیں گے، دنیا تمہارے تابع ہو جائے گی۔ اور یہی ہوا، جس جماعت نے، مسلمان جماعت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کیا، انہوں نے دنیا میں حکمرانی کی، دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کیا، عدل و انصاف کو قائم کیا۔ آج یہ الگ بات ہے کہ اسی پیغمبر کے ماننے والے اس دین کو چھوڑے بیٹھے ہیں، اس قرآن کو چھوڑے بیٹھے ہیں، رسمی طور پر بس اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وگرنہ اللہ کا قرآن تو ہماری زندگیوں سے رخصت ہو گیا، اس کے مطابق نہ ہماری معیشت، نہ معاشرت، نہ سیاست، نہ معاملات، نہ ہماری گھریلو زندگی، نہ ہماری انفرادی زندگی اس کے مطابق، نہ اجتماعی زندگی، وہ اپنی مرضی سے ہے بلکہ دوسروں کے تابع ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ ہم کیا کر لیتے ہیں، کچھ عبادات، کچھ ذکر و اذکار کر کے ہم اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، جنت بھی ہماری ہے، دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے۔ تو وقال الظالمون، ظالم کہتے ہیں کہ تم ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل رہے ہو جو جادو زدہ ہے۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال، دیکھو تجھے آپ کے لیے کس طرح کی یہ مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والعیاذ باللہ دیوانے ہیں؟ حضور کی عقل، فہم و بصیرت، دانش، سمجھداری یہ خود معترف ہے، اعلیٰ اخلاق کی یہ خود معترف اور اس کا اقرار کرتے ہیں۔ الصادق الامین حضور کا لقب جنہوں نے خود رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عقل مند انسان اس پورے معاشرے میں، پوری دنیا میں ڈھونڈنے کو نہیں ملتا، اور ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں فضلوا، یہ اصل میں راہ حق سے خود ہٹ چکی ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، اور انہیں اب کبھی بھی راستہ نہیں مل سکتا، یہ نہیں طاقت رکھتے کسی درست اور ہدایت کے راستے کو اختیار کرنے کا۔ اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے 5 اعتراضات کا جہاں تذکرہ کر کے ان کا جواب دیا ہے، اگلی آیات میں مزید اس کی تفصیل بیان کی ہے، اس پر انشاءاللہ درس